بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان اس وقت بڑے مشکل معاشی حالات سے گزر رہا ہے، مگر یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ شادیاں بھی ہو رہی ہیں اور شادیوں کے جو میک اپ ہو رہے ہیں وہ اب لاکھوں میں ان پہ روپے جو ہیں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ بھی بتاتے ہیں اور حیران کر دیتے ہیں کہ ملین سے بھی تقریباً وہ بڑھ گئے ہیں۔ تو ایک ایسا خرچہ جو چہرے کو چند گھنٹوں کے لیے خوبصورت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پہ لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی غلط بات ہے، یہ فضول خرچی ہے، مگر جن کے پاس پیسے ہیں آپ ان کو یہ بات نہیں سمجھا سکتے۔ جس بچی کی شادی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اس کا ایک لائف ایونٹ ہے اور اس نے اس کو یادگار بنانا ہے، اور یادگار بنانے کے لیے وہ میک اپ کرنے کے لیے جاتی ہے۔ میک اپ والے جو ہیں وہ چہرے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، بعض اوقات بے حد زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ خوبصورت لڑکی وہ ہوتی ہے کہ اگر وہ میک اپ کرے تو بدصورت ہو جائے، کیونکہ میک اپ کا مطلب بھی تو یہی ہوتا ہے نا، کمی پوری کرنا۔ تو بعض چہرے اللہ نے ایسے بھی بنائے ہیں جن میں یہ کمی نہیں ہوتی اور ان کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ چہرے جو ہیں وہ بھی شادی کے فنکشن کے لیے میک اپ کرواتے ہیں۔ تو میک اپ کرنے والے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب دلہا جو ہے وہ حجرہ روسی میں داخل ہو، دلہن کا گھونگھٹ اٹھائے، میک اپ تو بڑا شاندار ہوا ہو، لیکن مزاج سے اس کو وہ لطیفہ یاد آ جائے کہ جو کسی دوست نے یا دوسرے دوست کو بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کرے کہ تم گھونگھٹ اٹھاؤ دلہن کا، تو آگے سے شفقت چیمہ نکلے۔ شفقت چیمہ صاحب ولن ہیں، زبردست فلم ہے، اچھے آدمی ہیں، لیکن بہرحال ان کا جو ایک ان کے متعلق جو تاثر ہے وہ ولن کا تاثر ہے۔ تو میک اپ کرنے والے 1 ملین روپے لے کے بھی ایک کام نہیں کر سکتے، اور وہ کیا کام ہے؟ وہ مسکراہٹ۔ آپ کو خود مسکرانا پڑے گا، لیکن اگر آپ نہیں مسکراتے، آپ نے کتنا بھی اچھا میک اپ کیا ہوا ہے، کتنا بھی اچھا آپ جو ہے وہ پارلر نے آپ پہ محنت کی ہوئی ہے، آپ میں وہ دل ربائی، آپ وہ جو ایک ہوتی ہے چیز حسن جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ نہیں آئے گا۔ مسکراہٹ جو ہے یہ زندگی میں بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے۔ اس کا اتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ انسان جو ہے حیران ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں ایک نیشنل جیوگرافی پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں امریکہ سے اور وہ جا کے وہاں پہ تبت جاتے ہیں، تبت جا کے وہ لوگوں سے ملتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہائیسٹ الٹیچیوڈ پہ، آپ جانتے ہیں نا کہ تبت کو دنیا کی چھت کہا جاتا ہے، اور وہاں کا بھی جو ہائیسٹ مقام ہے تبت کا، وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان لوگوں سے ملتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہائٹ پہ زندہ رہنے کے لیے کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ان کے گلے جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، ناک تبدیل ہوئے ہیں، پھیپھڑے کیسے ان میں چینجز آئی ہیں۔ تو مقصد ان کا یہ تھا۔ تو جب وہ ڈاکومنٹری اس پہ انہوں نے گفتگو کی ساری، تو اینڈ پہ اس خاتون نے کہا کہ جب ہم یہاں پہ آئے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم ایسی دنیا سے آئے ہیں جو بڑی ترقی یافتہ ہے، تو ہم انہیں کچھ سکھا کے جائیں گے، لیکن جب ہم نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا، کوئی 1 مہینہ ہم ان کے ساتھ رہے، تو ہم اگر یہ پیمانہ بنا لیں کہ آپ کے دن میں آپ کے چہرے پہ کتنی زیادہ مسکراہٹ آتی ہے، آپ کے ہونٹوں پہ کتنی زیادہ مسکراہٹ آتی ہے، یہ پیمانہ بنا لیں خوشی کا، تو پھر اس پیمانے سے جب ہم نے ان لوگوں کو ناپا، ان لوگوں کو دیکھا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ان سے کچھ سیکھنا ہے، کیونکہ یہ ہم سے زیادہ مسکراتے ہیں، یہ ہم سے زیادہ خوش ہیں۔ تو گویا معزز خواتین و حضرات، آپ کی خوشی کا تعلق، آپ کی مسکراہٹ کا تعلق جو ہے وہ پیسے سے ہوتا تو ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہو تو آپ بہت خوش ہوں گے، آپ ہر وقت سمائل دیتے رہیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت پیسے ہوں تو پھر کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ آپ کو اس کی حفاظت کا، اس کے نقصان کا جو خدشہ ہے وہ ہمیشہ پریشانی میں رکھے۔ تو عبدالحمید عدم جو ہیں ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، مسکراہٹ ہے حسن کا زیور، مسکراہٹ ہے حسن کا زیور، مسکرانا نہ بھول جایا کرو۔ مسکرانا نہ بھولیں، عبدالحمید عدم ہی نہیں کہتے، یہ سب لوگ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے زندگی میں پریشانیوں سے بچنا ہے، اگر آپ نے مینٹل پیس جو ہے اس میں آپ نے رہنا ہے، اگر آپ نے زندگی میں ترقی کرنی ہے ایون، تو پھر آپ کو مسکرانا چاہیے۔
مسکرانا صحت کے لیے بھی اچھا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مسکرایا کریں, اور بلڈ پریشر سے نجات ہوتی ہے, ٹینشن سے نجات ہوتی ہے, اسٹمک کی بیماریاں دور ہوتی ہیں, اور بہت سے مسئلے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کاروبار میں ترقی کرنی ہے تو پھر بھی آپ کو مسکرانا پڑے گا. یوں سمجھیں کہ مسکرانا جو ہے وہ زندگی کے لیے اہم ترین ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جانور میں اور انسان میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جانور مسکرا نہیں سکتے, انسان مسکرایا کرتے ہیں. اگر آپ مسکراتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانوروں کے کہیں آس پاس ہیں. ایک انگلش خاتون نے لکھا ہے کہ برِ صغیر میں لوگ جو ہیں وہ تو پھول کی خوشبو جو ہے, پھول کا جو حسن ہے, اس کو انجوائے کرنا ساری زندگی نہیں سیکھ پاتے. تو معزز خواتین و حضرات, آپ بھی مسکرانا ضرور سیکھ لیں. اگر آپ مسکرانا سیکھیں گے تو آپ کے, اگر آپ خاتون ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت اچھا رشتہ آئے گا. اگر آپ جاب کرتے ہیں آپ مقبول ہوں گے. اگر آپ مرد ہیں پھر بھی آپ کو مسکرانا چاہیے. جو سیلز میں چیزیں ہوتی ہیں یا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, جو پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے, وہاں وہ شخص جو مسکرانا نہیں جانتا وہ بہت بری طرح سے ناکام ہو جاتا ہے. کوئی بھی شخص جس نے کوئی بھی پبلک ڈیلنگ کا کام کرنا ہے, کوئی یہاں پہ سیل کا خاص طور پہ مسئلہ ہے, تو وہ کبھی بھی ایسے شخص کو ہائر نہیں کرے گا جو سنجیدہ ہو, ذمہ دار ہو اور بہت ہر وقت چہرے پہ غصہ رکھے. تو وہ اس کو کبھی بھی ہائر نہیں کیا جائے گا, کیونکہ وہ کوئی اچھے رزلٹس جو ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں بن سکتے اگر وہ مسکرائیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایڈمنسٹریشن کا تقاضا ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا غصے میں رہیں, تھوڑا سا لوگوں کو ڈرا کے رکھیں, ان کے کمرے میں کوئی داخل ہونے سے پہلے 10 دفعہ بندہ سوچے کہ جی صاحب بڑے غصے میں رہتے ہیں. لیکن اس غصے کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, کبھی اس پہ بھی ضرور غور کرنا چاہیے. ہمارے دوست تھے, ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کے عہدے پہ اتنا زیادہ سٹریس ہوتا ہے کہ اگر آپ 1 سال ڈپٹی کمشنر رہیں تو آپ کی عمر جو ہے 5 سال کم ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کو مسکرانا نہیں آتا تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید پھر 10 سال کم ہو جائے گی, کیونکہ مسکرانا جو ہے وہ آپ کو بہت سے سٹریس سے نکال دیتا ہے. اب آپ کہیں گے جی اب مسکراہٹ دل سے ہوتی ہے اور دل سے آتی ہے. یہ بالکل درست بات ہے کہ اگر آپ کا دل خوش ہوگا تو آپ مسکرائیں گے. لیکن معزز خواتین و حضرات, یہ انسان بڑی ایک عجیب و غریب چیز ہے. اگر آپ کو مسکرانے کی عادت پڑ جائے تو پھر عادت پڑ جاتی ہے, پھر آپ مسکرانا سیکھ جاتے ہیں. آپ کو وہ بہت سی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جس پہ آپ مسکرا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو غمگین ہونے کی عادت پڑ جائے, اگر رونے پیٹنے کی عادت پڑ جائے, تو آپ یقین کریں کتنا اچھا بھی موسم ہو جائے, کتنی اچھی بھی رومانٹک مووی ہو جائے, کتنی مزاحیہ مووی ہو جائے, آپ ہنس نہیں سکتے. عادت کی بات ہے. آپ اپنی زندگی میں ضرور مسکرانا سیکھیں. مسکراہٹ کتنی قیمتی ہے. وہ لیونارڈو کی جو مونالیزا کی جو پینٹنگ ہے کتنی مہنگی ہے. اب تو لاکھوں کروڑوں ڈالر میں بھی وہ اس کی مسکراہٹ جو ہے وہ آپ کہیں گے اس کا. تو اس کی مسکراہٹ جس طرح سے اس نے کیپچر کی ہے, اب اس پہ بہت لکھا گیا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ دانت کا درد تھا, کچھ کہتے تھے کہ بڑی خوشی ملی تھی, کچھ یہ تھی کہ وہ فیملی وے پہ تھی تو وہ پہلی دفعہ جب پتہ چلا اس کو کہ یہ اسے اعزاز مل رہا ہے تو وہ مسکرائی. بہت سی باتیں انٹرپریٹیشن ہوتی, لیکن وہ پینٹنگ بنیادی طور پہ اس لیے آج تک پاپولر ہے اور بک رہی ہے کہ اس میں سمائل ہے, اس میں مسکراہٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں جو سمائل سے آپ کو ملتا ہے, جو آپ کو تسلی دیتا ہے, جو کرتا ہے, وہ آدھی بیماری آپ کی دور ہو جاتی ہے. وکیل کے پاس جاتے ہیں, سمائل دیتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. ایون جج کے پاس جاتے ہیں, جو سمائل دینے والا جج ہے, جو اچھے طریقے سے ڈیل کرنے والا جج ہے, وہ زیادہ جلدی فیصلے کر دیتا ہے. وہاں پہ لوگ جو ہیں پھر لوگ اپنی اناپ پیچھے پھینک کے کوئی نہ کوئی ایسی صورت نکال لیتے ہیں اگر جج ہمدرد ہو کہ وہ پھر مسائل جو ہیں وہ جلدی سے حل ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے مسکرانا ہے. اگر آپ نے خوبصورت نظر آنا ہے, اگر آپ نے زندگی میں سکسیسفل ہونا ہے تو آپ نے مسکرانا ہے. یہ بہت اہم بات ہے اور اس اہم بات کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے. یعنی ایئر ہوسٹس جو ہے اس کی جو مسکراہٹ ہے اس میں آپ کو ایک مکینیکل سی چیز نظر آئے گی, لیکن اگر وہ سمائل نہ دے تو اس کو جاب نہیں ملتی. جاب کی وجہ سے مسکرانا پڑتا ہے. لیکن اگر وہ دل سے مسکرا دے اور اگر وہ دل سے مسافروں کو یعنی ویلکم کرے تو اس کا مسافروں کو فائدہ ہو یا نہ ہو, مسافر اچھا تاثر قائم کریں یا نہ کریں, لیکن اس ایئر ہوسٹس کا سٹریس لیول جو ہے وہ بہت کم ہوگا, وہ بہت بہتر ہوگا اور وہ زندگی میں زیادہ اچھے طریقے سے کر سکے گی. معزز خواتین و حضرات,
بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے وہ کہیں گے کہ نہیں زیادہ نہیں مسکرانا چاہیے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بہت ہنستے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قبر میں کیڑے کھائیں گے. میں نے کہا بھائی بات تو آپ کی درست ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ مسکراتے نہیں ہیں تو کیا آپ کو قبر میں بندر کھائیں گے؟ بھائی سب کو کیڑے کھائیں گے. ہم جو عام انسان ہیں، گناہ گار انسان ہیں، ایک نیچرل پروسیس ہے، اس میں سے ہر سب نے گزرنا ہے. لیکن جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا ایک ہی نمونہ ہے ہر مسلمان کے لیے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کیسی زندگی گزارتے تھے. حضرت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے، جسے ترمذی اور احمد میں بیان کیا گیا ہے، کہ ان کا کہنا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے. ایک صحابی نے ایک دفعہ انہیں کہا، یہ ترمذی کی یہ بھی روایت ہے کہ مجھے حضور ایک سواری عنایت کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو اس پہ صحابی نے کہا کہ آپ مجھے اونٹنی کا بچہ دیں گے، مگر میں اس کا کیا کروں گا؟ اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اس نے کہا کہ جو بھی اونٹ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی اونٹنی کے بچے ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مزہ بھی ہوتا تھا، مسکراہٹ بھی ہوتی تھی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کہہ کے نہیں لگائے جاتے تھے. امام اسکلانی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور جو ہے آخرت کے معاملات میں تو ہنسا کرتے تھے، لیکن کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا تھا تو اس پر صرف تبسم فرمایا کرتے تھے. اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی ہے، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام کیا تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ چہرہ انور جو ہے خوشی سے جگمگا رہا تھا. اور انہوں نے فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ یوں نور بار ہو جاتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر ہی آپ کی خوشی کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے. تو معزز خواتین و حضرات، گویا خوش ہونا، چہرے پہ سمائل ہونا، یہ تو ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. بلا وجہ اپنے چہرے پہ غم رکھنا، غصہ رکھنا، اس کی تو بھائی میری جو دین کی سمجھ ہے اس کی تو اجازت نہیں. اور میں یہاں پہ یہ بھی بات کروں گا کہ جب شیطان نے اللہ سے مکالمہ کیا تو اس نے ایک بات کی، اللہ کو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو تیرا شکر گزار نہیں بننے دوں گا. تو معزز خواتین و حضرات، یہ سمائل جو ہوتی ہے، یہ مسکراہٹ جو ہوتی ہے، یہ بھی ایک شکریہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک شکر کی صورتحال ہے. اگر آپ کوئی شخص آپ کا کام کرتا ہے، اس پہ آپ کے چہرے پہ سمائل نہیں آتی تو وہ شخص ہرٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ جب آپ پہ فضل کرتا ہے تو آپ مسکرا کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. تو میرا نہیں خیال کہ اللہ آپ سے خوش ہوتا ہوگا. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل خوش ہو، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، اور خاص طور پہ اس وقت تو ضرور آئے جب وہ اس کی خاص رحمت آپ پہ ہوتی ہے، خاص فضل ہوتا ہے. معزز خواتین و حضرات، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میں اس امید کے ساتھ کہ آپ مسکرانا سیکھیں گے، مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ رہا کرے گی. اس کے لیے آپ لطیفے بھی سن سکتے ہیں، اس کے لیے آپ فلمیں بھی دیکھ سکتے ہیں. میں ایک سجیشن کرتا ہوں، وہ اس کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. میں جب زیادہ پریشان ہوتا ہوں تو میں قوالی دیکھتا ہوں بھائی، سنتا نہیں. کبھی کبھی آپ قوالی جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ پریشان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. ضرور سمائل آپ کے چہرے پہ آئے گی. ٹی وی لگائیں، اچھے سے کسی قوال کو نکال لیں، اس کو دیکھیں، اس کو ٹی وی جو ہے اس کی آواز بند کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے. وہ حرکتیں بھی آپ کو ہنسائیں گی. رنگیلا بھی اپنی جو فیشل ایکسپریشنس ہیں اس سے ہنساتا تھا. چارلی چپلن جو تھا وہ بھی نہیں بولتا تھا. تو میں جو معزز قوال ہے، میں بڑا متاثر ان کا مداح ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی قوالی نہیں سننی چاہیے، ضرور سے سننی چاہیے، لیکن اگر آپ پریشان ہوں تو پھر آپ کو خوش ہونے کے لیے، سمائل کے لیے آپ قوالی دیکھیں. اور اسی طرح سے بہت سی اور فلمیں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، وہ ضرور دیکھیں، ضرور باتیں سنیں، اور مسکرانے والے لوگوں میں رہیں، ایسے لوگوں میں رہیں جو مسکراتے ہیں. تو پھر آپ کو جو مسکرانے کی عادت پڑ جائے گی. کیونکہ یہ جو ہے نا انفیکشن، یہ بھی ایک طرح سے متعدی بیماری ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے مسکرانے والی. اگر آپ مسکراتے ہوئے لوگوں میں رہیں گے، خوش رہنے والے لوگوں میں رہیں گے تو آپ خوش رہیں گے. اگر آپ غمگین لوگوں میں رہیں گے تو آپ غمگین رہیں گے. معزز خواتین و حضرات، آپ کی صحت کا
آپ کے کاروبار کا، آپ کے پروفیشنل رائز کا جو انحصار ہے بہت حد تک آپ کی اسمائل پہ ہے. مسکرانا سیکھیے. کام تو مشکل ہے، کر لیں. اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مطمئن ہونا چاہتے ہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.